نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور احمدیہ فتنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ کے بینچ، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ایک اور جج پر مشتمل بینچ نے مبارک احمد نامی قادیانی کو ضمانت دی، اور اس ضمانت میں جو فیصلہ جاری کیا تھا یا جو ریمارکس دیے گئے تھے اس پہ پاکستان میں تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور تنظیموں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور کافی ایک اضطراب اور بے چینی بھی پائی جا رہی تھی، اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس میں جو سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے جو ریمارکس تھے یا جو فیصلے میں جو قرآنی آیات کے حوالے دیے گئے تھے اس پہ کافی بحث مباحثہ بھی چل رہا تھا، اور بہت سارے علماء کرام کے بڑے تحفظات بھی تھے اور ہے کہ وہ جو قرآنی آیات کے حوالے دیے گئے ہیں وہ اس ضمانت کے تناظر میں یا اس فرقے کے تناظر میں وہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس پہ کافی شور شرابہ بھی تھا، اور بعض سیاسی مذہبی جماعتوں نے جمعے کے دن کی کال بھی دی کہ تمام علماء کرام جمعے کے خطبوں میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو ہم اس فیصلے کی تھوڑی سی کوئی ایک مختصر سی جو پیش منظر ہے اس میں بات کریں گے۔ اس واقعے کا یا یہ جو مقدمہ تھا یہ کوئی سن 2019 میں ایک مدرسہ تحفظ عائشہ اکیڈمی کی سالانہ تقریب میں مبینہ طور پہ قرآن مجید کے کچھ تحریف شدہ تفسیر اور تفسیر صغیر وہ تقسیم ہوئے تھے۔ اس میں کوئی 30 بچوں میں اور 32 بچوں میں یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی، اور اس کا یہ جو تحریف شدہ تفاسیر تھی جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا، اور بالخصوص مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو سیکرٹری جنرل ہے حسن معاویہ، تو اس نے اس معاملے کو فوراً اٹھایا، اور سن 2021 میں اس کو اس نے سن 2022 میں وہ چناب نگر کے تھانے میں چنوٹ میں جو واقعہ ہے وہاں پہ ایک درخواست دی، اور اس درخواست میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو تفسیر جو تفسیر صغیر جو ہے جو تقسیم ہوئی ہے یہ قرآنی آیات کی تحریف کر کے اور اس میں رد و بدل کر کے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، لہٰذا جنہوں نے تقسیم کی ہے اور جنہوں نے یہ تحریف کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ معاملہ پھر یہ ایف آئی آر اس چناب نگر کے تھانے میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس ایف آئی آر کوئی تھی 5 بندوں پہ جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی، ان کے خلاف رجسٹر ہوئی، اور اس ایف آئی آر کے رجسٹر کے نتیجے میں پھر ایک مبارک احمد ثانی نامی ایک بندہ گرفتار ہوا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو اس کی تفتیش شروع ہو گئی، تفتیش کے بعد پھر وہ عدالتوں میں اس کو پیش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کا اینڈ سیشن جج جو وہاں کے تھے اس نے پھر جب اس کے ضمانت کے لیے انہوں نے اپلائی کی تو ضمانت تھا اس کی ریجیکٹ ہو گئی تھی، پھر اس کے اگینسٹ وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے، ہائی کورٹ نے بھی اس کو ضمانت نہیں دی، اور اس کے بعد یہ پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا۔ تو سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے جو جج تھے مسرت ہلالی، انہوں نے جب اس کیس کو سنا تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے مبارک احمد ثانی کو ضمانت دی، اور 5,000 روپے مچھل کا بھی ان کو کہا گیا کہ جی وہ 5,000 کا شیورٹی بانڈ وہ جمع کرے۔
اچھا، اس میں جو جو ججز کے ریمارکس تھے، یا جو اس فیصلے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو ریمارکس تھے، اور اس میں کچھ قرآنی آیات کے حوالے بھی دیے گئے تھے سورہ بقرہ اور سورہ راس سے. تو یہ فیصلہ جب یہ ضمانت جب ہوئی اور یہ فیصلہ سامنے آیا، تو اس پہ تقریباً پاکستان کے تمام مذہبی جماعتوں نے اور سیاسی جماعتوں نے اور مذہبی تنظیموں نے اس پہ بڑا احتجاج کیا، کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ضمانت میں جو دی ہے، اور اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، یا اس میں جو قرآنی آیات کے حوالے دیے گئے ہیں، وہ یعنی آؤٹ آف دی باکس ہے. وہ اس جو ہے نا اس ضمانت کے ساتھ، یا جو قادیانی فرقہ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بالکل یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے. چونکہ قادیانی جو فتنہ ہے وہ جو سپریم کورٹ نے ایک سورہ بقرہ کی ایک آیات کوٹ کی تھی، جو حوالہ دیا گیا تھا کہ لا اکراہ فی دین، یعنی دین میں کوئی جبر اور کوئی تشدد نہیں ہے. یعنی دین میں جو ہے نا آپ کسی کو زبردستی جو ہے نا وہ شامل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پہ علماء کرام نے جو مطلب جو ان کا احتجاج تھا، یا جو ان کا غم و غصہ تھا، وہ یہی تھا کہ چونکہ اس آیات کا یہ تو چونکہ ایک زندیق کا فتنہ ہے، اور یہ آیات تو اگر کوئی زبردستی کسی کو اسلام میں شامل کرے، تو یہ آیات اس بارے میں ہیں، جو کہ یہ کیس ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ جو قادیانی فتنہ ہے، وہ تو یعنی اسلام کے اندر بیٹھ کے اپنی کفریہ جو عقائد ہے ان پہ اسلام کا لیبل لگا کے جو ہے نا وہ اسلام کی بحرمتی کرتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس قسم کے آیات جو انہوں نے جو کوٹ کیا ہے، وہ بالکل سراسر غلط ہے. اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، یا اس پر نظر ثانی کیا جائے. تو یہ جو نا یہ ایک جو 6 فروری 2024 کو یہ مبارک احمد نامی جو قادیانی تھے، یہ اس سلسلے میں یہ سارا جو معاملہ آج بھی یہ سوشل میڈیا پہ یہ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے، اور لوگوں میں ایک بڑا اضطراب بھی ہے، اور غصے اور غم کی جو ایک یا جو نفرت کی ایک لہر ہے، وہ بھی بالکل واضح نظر آ رہی ہے. سامعین کرام، سب سے پہلے تو دیکھیں، ایک جو ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، وہ بالکل واضح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مرد میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، اور نبیوں میں سب سے آخر میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے زبان حق ترجمان سے یہ واضح اعلان کرتا ہے کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ چونکہ اس عقیدے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس وقت یہ جو قادیانی فتنہ ہے، یہ چونکہ دائرہ اسلام سے ختم ہو چکا، نکل چکا ہے، اور یہ یعنی ایک اسلام کے اندر جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو جو ہے نا، یا خاص طور پر جو ان پڑھ لوگ ہیں، یا جو سادہ لوگ قسم کے لوگ ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ ہمارے قانون نے بھی، ہمارے عدالتوں نے بھی، ہمارے پارلیمنٹ نے بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے. اور ان کے اوپر جو ہے نا، چونکہ یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ باقی جو غیر مسلم ہے اور قادیانیوں میں فرق کیا ہے، اور پھر یہ باقی غیر مسلموں کی سے زیادہ قادیانیوں سے کیوں نفرت کی جاتی ہے، اور کیوں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو علماء کرام اس کا یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے 2 بندے ہیں، وہ شراب بیچتے ہیں، یعنی کام تو دونوں غلط کرتے ہیں، لیکن ایک سر عام بیچتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ یہ شراب ہے، اور دوسرا جو ہے نا جو بیچتا ہے وہ بھی شراب بیچتا ہے، لیکن اس پہ سٹیکر اس نے آب زمزم کا لگایا ہوا ہے شراب، لیکن لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آب زمزم ہے. تو اس میں دونوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے نا، دیکھیں کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ تو اندر اور باہر سے جو ہے نا وہ غیر مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اعلانیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے اپنے مذاہب ہے. یہ جو قادیانی فتنہ ہے، یہ اصل میں یعنی یہ جو ہے نا جو زندیق اور مرتد اور منافق جو ہے نا، زندیق وہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ اپنے کفریہ عقائد پہ اسلام کا لیبل لگا کے جو ہے نا آگے اپنے جو ہے نا اس فتنے کی پرچار کرتے ہیں.
جبکہ منافق یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے تو وہ زبان سے تو لا الہ پڑھتا ہے، لیکن اندر سے اس کے عقائد جو ہے نا دل میں اس کے کفر کے عقائد ہوتے ہیں۔ اور جو مرتد ہوتا ہے، مرتد وہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو یعنی اس فتنے کا جو ایک واضح جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس سے جو نا اسلام کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کے جو نا کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی جو میرے سپریم کورٹ نے چونکہ یہ بھی کہا تھا کہ جی ہر مذہب کو اپنے جو نا اس کی تبلیغ، اس کی ترویج کی جو نا اجازت ہے، وہ باقی دیکھیں سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، لیکن یہ تو وہ فتنہ ہے کہ یہ جو نا ان کو اگر اس طرح سر عام مذہب کی یا جو یہ فتنے کی جو نا اجازت دی گئی تو اس سے تو بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس کو جب ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ جی ان کو کوئی اجازت نہیں ہے، نہ تو یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مینار بنا سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، اور نہ اپنے مذہب کی پرچار کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ یعنی وہ جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہے وہ ایسے کمپیئر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہے، آپ جانتے ہیں، تاریخ کے اوراق اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت یہ جو فتنہ ہے پاکستان میں بھی یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ مطلب یہ ربوہ جو آپ جو چناب نگر جسے کہتے ہیں، مطلب یہ پہلے جب وہاں یہ سکھوں سے بھاگ کے پاکستان میں آئے تو اس وقت کے جو وہ تھے تحریک پاکستان کے جو ایک بڑے سرگرم رکن تھے سر ظفر اللہ خان، وہ بھی اس فتنے سے اس کا تعلق تھا۔ تو جب یہ وہاں انڈیا سے بھاگ کے آئے سکھوں کے ڈر سے، تو اس کو وہاں پہ ربوہ میں جو نا ایک زمین جو نا لیز کی گئی اسی سر ظفر اللہ خان کے جو نا مدد سے۔ تو یہ وہاں پہ یعنی 6 جون سن 1948 کو یہ زمین ان کو لیز کی گئی، اور پھر 20 ستمبر کو باقاعدہ 1948 کو باقاعدہ وہاں آبادکاری شروع ہو گئی، اور یہ زمین جو ان کو لیز کی گئی تھی یہ 99 ایئرس کی تھی، یعنی 99 سال کی اس پہ جو نا پیریڈ پہ ان کو یہ زمین لیز کی گئی، اور 12,000 روپے کے عوض جو ہے نا 10,034 ایکڑ زمین ان کو دی گئی، اور جب وہاں آبادکاری شروع ہو گئی تو باقاعدہ 5 بکرے ذبح ہوئے، اور پھر پورے پاکستان سے یا پوری دنیا سے دڑا دڑ جو ہے نا یہ یہاں پہ ان کی آبادکاری شروع ہو گئی تھی۔ اور اب وہ چونکہ یہ لیز 99 ایئرس کا ہے، اور سن 2047 میں یہ لیز ختم ہو رہا ہے، اور اس فتنے کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانان پاکستان اب اس لیز کی تجدید کو کسی صورت پہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ساتھ ہی ایک بستی ہے احمد نگر، جس میں ان کا یہ جو اس وقت کا جو اس فتنے کا جو خلیفہ ہے مسرور احمد قادیانی، جس کا وہاں پہ فارم ہاؤس ہے، اس کے ساتھ بھی ساری زمینیں بڑے مہنگے داموں، اور پھر یہ آپ سرگودہ تک جو ہے نا 4-5 گنا زیادہ قیمت پہ وہ خرید رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام مخالف قوتیں اور ممالک جو ہے نا وہ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لیز جب ختم ہوگی تو ظاہر ہے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہونی چاہیے۔ میں صرف یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے، کہ جس طرح فلسطین میں چند یہودی آئے اور وہاں یہودیوں نے فلسطینیوں سے منہ مانگی قیمتوں پہ وہاں زمینیں خریدنا شروع کر دیے، اور پھر دیکھتی دیکھتی یہودی وہاں آنا شروع کیا، اور پھر ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر آج وہ ریاست اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ وہ پورے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ سارے یہ ختم ہو جائے اور ان کی پوری زمین پہ یہودی جو نا قبضہ کر لے۔ بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں بھی یہ جو فتنہ ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ان کے پیچھے جو عزائم یا مقاصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو چونکہ سرحدوں پہ حملہ کر کے ان کو نہیں توڑا جا سکتا ہے، ہمیشہ وہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ دیکھ کے ہمارے اندر سے وہ غدار پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان غداروں کے ذریعے جو ہے نا چونکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو اس وقت صورتحال جو چل رہی ہے، اس کے لیے میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس فتنے کو کبھی جو نا لالچ میں آ کے زمینیں فروخت نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔